میں نے کہا 73 کا آئین کہہ رہا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور آپ کا یہ بنایا ہوا قانون یہ قرآن اور سنت کے منافی تھا، اس لیے میں نے مخالفت کی۔ کیوں؟ آئین کے منافی تھا۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ بتاؤ، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں دیکھنا چاہتے ہیں بعثت وزیر اعظم؟ میں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مولانا پاکستان کا وزیر اعظم بنے، میں ان کو بعثت وزیر اعظم ہاؤس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اس قسم کی قوانین کی مخالفت کریں گے تو پھر مولانا وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ میں نے کہا کہ جو قانون قرآن اور سنت کے خلاف ہو، جو قانون قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 73 کی اسلامی آئین کے روح سے یہ قانون سازی آئین کے خلاف ہو، لہذا جمعیت علماء اسلام اس قسم کی قانون سازی کی کبھی بھی حمایت نہیں کرے گی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس قسم کی کرسی پہ لعنت بیچتا ہے جس میں قرآن پر کمپرومائز ہو، قرآن اور سنت پر سوداگری اور کمپرومائز ہو۔ لہذا میرے لیے مقدم اور میرے لیے ترجیح اسلام ہے، میرے لیے مقدم اور میرے لیے ترجیح قرآن اور سنت کی بالادستی ہے، میرے لیے مقدم اور ترجیح یہ ہے کہ سپریم لا قرآن ہے، میرے لیے مقدم اور ترجیح یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ کی حیثیت نائب کی ہے، یہ پارلیمنٹ مجلس شورا ہے، یہ قانون وہ قانون نہیں بنا سکتا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ یہ ہے میرا عقیدہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا جمعیت علماء اسلام کی قیادت اسلام نہیں اسلام آباد چاہتے ہیں، اسلام نہیں اسلام آباد چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ فیصلے نواب شاہ کے چوک اور چوراہوں پہ نہیں ہوتے، فیصلے مینار پاکستان میں نہیں ہوتے، فیصلے اسلام آباد کے ڈی چوک پر نہیں ہوتے، فیصلے لاڑکانہ میں نہیں ہوتے، فیصلے جاتی عمرہ میں نہیں ہوتے، قانون سازی وہاں نہیں ہو سکتی۔ فیصلے اور قانون سازی پارلیمنٹ میں ہوا کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بار بار کوشش کی گئی ہے کہ وہاں اسلام، قرآن، سنت اور مسلمان کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ اب آپ بتائیے، جب حکومت اور ریاست فیصلہ ساز اداروں میں، جو اسلام آباد میں ہے وہ فیصلہ ساز ادارے، جب وہاں اسلام اور مسلمان کے خلاف قانون سازی ہوگی، اسلامی تہذیب کے خلاف قانون سازی ہوگی، شاعر اسلام کے خلاف قانون سازی ہوگی، دینی مدارس کے خلاف قانون سازی ہوگی، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے خلاف قانون سازی ہوگی، پھر آپ مجھے بتائیے مجھے اس پارلیمنٹ تک پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا؟ پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا؟ ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ سن 1953 میں لاہور کے سڑکوں اور روڈوں پر
ہزاروں لوگوں نے قربانی دی اسی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، لیکن آپ آئین نہ بنا سکے، آپ آئین نہ بنا سکے ان شہداء کے قربانی کے نتیجے میں۔ لیکن جب سن 1973 کا آئین بنا اور 74 میں 7 مولوی پارلیمنٹ پہنچ گئے، صرف 7 مولوی، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں 14 دن کے مناظرے اور مباحثے اور مذاکرے کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ ہے پارلیمنٹ کی طاقت اور قوت۔ لہذا میں نے اسلام آباد آنا ہے، اس لیے آنا ہے کہ وہاں چور بیٹے ہیں، وہ لوگ بیٹے ہیں جو اسلام پر حملہ آور ہے، وہ لوگ جو واشنگٹن کی تابع داری میں اسلام کے خلاف قانون سازی کر رہے ہیں۔ ان کا راستہ پارلیمنٹ میں جا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گریبان اور ٹھائی سے پکڑ کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ چوراہوں پہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے اسلام آباد آنا ہے، اور اسلام آباد آپ کی عیاشیوں کے لیے نہیں بنا، آپ کی شراب اور کباب کے لیے نہیں بنا، بلکہ اسلام آباد اور پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے۔ جتنا حق پینٹ، ٹھائی اور پتلون کا ہے اسلام آباد پر، اس سے 10 گنا زیادہ پگڑی اور داڑھی کا حق ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ کہا جاتا ہے کہ ملا کا دوڑ مسجد تک، ملا کا دوڑ مسجد تک۔ مولوی کا سیاست سے کیا تعلق؟ مولوی کا حکومت سے کیا تعلق؟ اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے مدینے کی ریاست کی حکومت نہیں کی، خلفائے راشدین نے مدینے کی ریاست کی حکومت نہیں کی۔ 11 لاکھ مربع میل پر رسول اللہ کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، مکران کی ساحل اور افغانستان تک ان کی حکومت پہنچ چکی تھی، ریاست مدینہ چین کے دروازے پہ ہماری حکومت کری تھی۔ جب میری پیغمبر نے حکومت کی ہے اور خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں پوری دنیا کو قیامت تک اسلامک ورلڈ آرڈر، ایک عالمی نظام دیا ہے، میں اس پیغمبر کا پیروکار ہوں۔ اگر انہوں نے حکومت کی ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ میں کیوں نہ کروں؟ اس خطے میں انگریز کے خلاف جنگ آپ نے لڑی۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 2 جنگیں لڑی، 2 جنگیں لڑی گئی یہاں، 2 بڑی بڑی جنگیں۔ ایک جنگ مولانا قاسم نانوتوی نے، اس نے اس جنگ کی بنیاد رکھی 1857 آزادی کی جنگ، اور ایک جنگ تاریخ ریشمی رومال کی پلیٹ فارم سے شیخ الہند محمود الحسن نے لڑی۔ اس کے نتیجے میں انگریز دم دبا کے یہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد قیام پاکستان کی تحریک شروع ہوئی، اور قیام پاکستان کی تحریک میں جمعیت علماء اسلام کا حصہ ہے۔ پاکستان نہیں تھا لیکن جمعیت علماء ہند تھی، پاکستان نہیں تھا۔ پاکستان تو 14 اگست سن 1947 میں وجود میں آیا، لیکن جمعیت علماء سن 1920 میں بنی۔ جمعیت علماء کا عمر 17-18 سال پاکستان سے بڑی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، آج ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم نہیں کہ شیخ الہند کون تھا، مولانا قاسم نانوتوی کون تھا، مولانا حسین احمد مدنی کون تھے۔ اگر ان سے پوچھئے، انڈیا کی ایک ایک اداکارے کی نام معلوم ہے ان کو، ایک ایک اداکار اور اداکارے کی نام معلوم ہے۔ اگر ان سے پوچھئے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، تو کوئی جوان کہتا ہے کہ میں نے شاہ رخ بننا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے سلمان خان بننا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے امیتابھ بچن بننا ہے۔
اگر لڑکی سے پوچھئے کہ تم نے کیا بننا ہے، وہ کہتی ہے جواب میں کہ میں نے ایشوریہ رائے بننا ہے، میں نے کترینہ کیف بننا ہے، میں نے سسمیتا سین بننا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ کو فاطمہ کا نام نہیں آتا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ تجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھی؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت، ان کی عظمت، ان کی اہمیت آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسی خاتون تھی؟ یہ ہے ہمارے نوجوان۔ اگر آپ آج یونیورسٹی میں جا کے پوچھئے، کسی بھی کلاس میں جا کے پوچھئے نوجوانوں سے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ 100 میں 5 نوجوانوں کو پتہ ہوگا، 95% کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ملت کو اور قوم کو اسلام کے ساتھ کیسے جوڑ رکھیں، ان کا کیسے جڑے رکھیں ان کو۔ دنیا کی کوشش یہ ہے، ریاست میں ایسی پارٹیاں ہیں، ایسی سیاسی جماعتیں ہیں کہ وہ قوم اور ملت کو اسلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم قوم اور ملت کو اسلام سے جڑے رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام ہر فورم پر، چوراہوں پر ہو یا چوکوں پر، یا پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ سے باہر، عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ بھی کریں گے، ناموس رسالت کی تحفظ بھی کریں گے، دینی مدارس کی تحفظ بھی کریں گے، قوم کی بیٹی کی عزت کی تحفظ بھی کریں گے۔ ایک بات اور میں کروں، عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، نواب شاہ کے عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، سندھ کے عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، نہ سرمایہ دار کو، نہ غریب کو، نہ مزدور کو، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ گزشتہ حکومت میں، تحریک انصاف کی حکومت میں بار بار قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں 18 سال کے بعد آپ کی بیٹی آپ کی نہیں رہتی۔ 18 سال کے بعد مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل اس قانون سازی کے نتیجے میں وہ چاہتے تھے، جیسے یورپ اور مغرب میں۔ لیکن اس قانون سازی کا راستہ کس نے روکا؟ جمعیت علماء اسلام نے روکا۔ ورنہ 18 سال کے بعد آپ کا کنٹرول نہ ہوتا، باپ کا بیٹی پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ ہر 8 مارچ کو دیکھتے ہیں، لاہور کے سڑکوں پر، اسلام آباد کے روڈوں پر، کراچی کے سڑکوں اور روڈوں پر میری جسم میری مرضی کے نعرے آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جسم میری مرضی یہ مشترکہ پراپرٹی ہے، یہ مشترکہ پراپرٹی ہے، یہ دکان ہے۔ دکان میں بھی جا سکتا ہوں، آپ بھی جا سکتے ہیں، ہر ایک جا سکتا ہے۔ پیسہ دے کے صابن بھی لے سکتے ہیں، شیمپو بھی لے سکتے ہیں، اور چیز بھی لے سکتے ہیں۔ پیسہ پینک تماشا دیکھ، یہ مشترکہ پراپرٹی ہے، میری جسم میری مرضی۔ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو مجھ سے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص سے پوچھا جاتا ہے، تقریباً 70 سے 80 سال کے لگ بھگ ان کا عمر ہے، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں خواتین کی آزادی چاہتا ہوں، ان کے لیے حقوق چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ بتائیں حقوق کیسے ملے گی؟ خواتین کو آزادی کیسے ملے گی؟ وہ بوڑھا کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک نکاح کی کنسپٹ اور ذہنیت ہو معاشرے میں، خواتین کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گی، خواتین کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گی۔ لہٰذا آپ نے نکاح کی کنسپٹ اور نکاح کی تصور کو معاشرے سے ختم کرنا ہوگا اگر آپ خواتین کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ تو چوراہے پہ بات کرتے ہیں کرائے کے لوگ، لیکن مغرب اور واشنگٹن کے نمائندے
پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں، لیکن اس کا راستہ اگر روکا ہے ان 15 مولویوں نے روکا ہے۔ 345 کے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، 104 کی پارلیمنٹ میں، سینٹ میں مولوی 4 ہے۔ 345 کے پارلیمنٹ میں مولوی 15 ہے، 15 اور 4 ملا کے یہ 19 ہو گئے۔ تو ایک طرف 500 کی ایوان، دوسری طرف 20 مولوی اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھی اور اراکین پارلیمنٹ، وہ ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ناموس رسالت کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ قوم کی بیٹی کی عزت اور اس کی ناموس کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، وہ دینی مدارس اور مسجد اور منبر کی آزادی اور تحفظ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، آپ کی اخلاق اور کردار کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہی ہم کر سکتے ہیں۔ 500 کے مقابلے میں 20 یہی کر سکتے ہیں۔ ہم اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی دفاع میں لڑ رہے ہیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر آپ عام لوگ، نواب شاہ کے ہو، جہاں کے بھی ہو، اگر آپ سیاسی میدان میں علماء کو سپورٹ نہیں کریں گے، علماء کو سپورٹ نہیں کریں گے، جن لوگوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ مغرب کی خوشنودی کے لیے، امریکہ کی خوشنودی کے لیے، لندن، برلن اور واشنگٹن کی خوشنودی کے لیے، وہ ایمان بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، دین اور اسلام بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، اور پاکستان بیچنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس دلائل موجود ہے، دلائل موجود ہے، شواہد موجود ہے، تاریخی شواہد موجود ہے ہمارے پاس۔ لیکن آج اگر پاکستان محفوظ ہے، نظریاتی حوالے سے اگر آج پاکستان محفوظ ہے تو یہ ان مولویوں کی برکت ہے۔ یہ چٹائی پر پیدا ہوتے ہیں اور جنازہ بھی چٹائی سے اٹھتا ہے، یہ ان کی برکت ہے۔ سرمایہ داروں، وڈیروں کی مرہونی منت نہیں ہے یہ۔ آپ کی ایمان کی چوکیداری یہ علماء کر رہے ہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء امناء الامت، علماء امت کی ایمان، دین اور اسلام کے چوکیدار ہے۔ علماء کی بات کی ہے، وڈیرے کی بات نہیں کی، علماء کی بات کی ہے، سردار کی بات نہیں کی، علماء کی بات کی ہے، کسی جاگیردار اور زمیندار کی بات نہیں کی، کہ امت کی ایمان اور اسلام اور اس کی تہذیب کا چوکیدار کون ہوگا؟ علماء ہوں گے۔ اس لیے علماء کو سپورٹ کرے، علماء کو سپورٹ کرے، سیاسی میدان میں بھی، تعلیم اور تعلم کے میدان میں بھی۔ آپ 500 کے مقابلے میں 20 سے اسلام چاہتے ہیں، اسلام کیسے ہم لے کے آئے؟ آپ ہمیں کریڈٹ دے، آج آپ تو ہمیں انعام دے کہ آج بھی اسلامی دفعات آئین میں محفوظ ہے، آج بھی آئین میں ختم نبوت کا شق محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے۔ گزشتہ حکومت میں وفاقی وزیر کا نام نہیں لیتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ان کی زندگی کے لیے خطرہ بنوں۔ تحریک انصاف کے وفاقی وزیر نے ناموس رسالت کی توہین کا جو قانون ہے ان کو ختم کرنے کے لیے سینٹ میں باقاعدہ آئین میں ترمیم لایا انہوں نے، لیکن اس کا راستہ کس نے روکا؟ جمعیت علماء اسلام نے روکا۔ آج وہ قانون، وہ آئین کی وہ شق 260 آج محفوظ ہے، وہ ناموس رسالت کا قانون آج بھی محفوظ ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 2017 22 ستمبر کو ختم نبوت کا قانون ختم کیا گیا تھا، حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ قیدانی پارلیمنٹ تک پہنچ سکے،
وہ وزیر اعظم بھی بن سکے، چیئرمین اور سپیکر بھی بن سکے۔ قانون ختم کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ناچیز سے یہ کام لینا تھا، اس کا راستہ میں نے روکا، جمعیت علماء اسلام نے اس کا راستہ روکا۔ آج وہی قانون پہلے سے زیادہ محفوظ ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ ہے کردار علماء کی، یہ ہے ان کی جدوجہد۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ مولوی اسلام آباد میں کیا کرتے ہیں، اسلام آباد میں وہ یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ کتنے کرپشن کی فہرستیں آئی، کتنی فہرستیں آئیں، کہیں بھی کرپشن کی فہرست میں آپ کو مولوی نہیں ملے گا۔ کراچی کی ٹارگٹ کلر کی فہرستیں آئی، آج تک جمعیت علماء اسلام کا نام نہیں آیا۔ یہ ہے کردار۔ تو آج ہم نے اس جلسے کو اس عزم کے ساتھ ختم کرنا ہوگا کہ ہم علماء کی قیادت میں سیاست بھی کریں گے، ہم علماء کی قیادت میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑیں گے، ناموس رسالت کی عزت اور ان کی تحفظ کریں گے، شاعر اسلام کے تحفظ کی جنگ لڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وسلم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ذل الكفرة والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اجعل دخولنا بركة وخروجنا مغفرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه.